پورا ایمان ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہو کر ووٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے۔ یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے وعدے روح و ریحان و جنت نعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں گی، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی۔ تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو۔ فإنک بأعیوننا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت میں تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا۔ جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلافوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے، بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی، طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے۔ یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا یقین۔ تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں ہے۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے۔ کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے، سلور سپون نہیں گولڈن سپون۔ لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی کل کی تو موسم تھا خزاں کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوئی، جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے۔ جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا اس کا آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا، سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلق ہی کر لی تھی۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی، آئے۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں،
اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جا اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے؟ یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی، مالی ولی دنیا عندما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو، یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں رہا، یہاں پھیلنے پھولنے پلنے کی فکر ہی نہیں کرتا، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کر چکا ہے۔ تو یہ آیت نوٹ کیجئے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کا کچھ نہیں۔ اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کو کچھ نہیں۔ ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے، لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا، جس کو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہمارا ہر مومن ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشیل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی، اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 سال دعوت دی، جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی، فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی۔ تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صبا ہا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی۔ پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن، ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں۔ جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادر ذات برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادر ذات برہنہ گھر سے نکال دیا گیا۔ کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی۔ وہ رہنمائی یہ ہے، اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ ذرا دادا کیجیے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو۔ یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی
اور اقامت دین کی جدوجہد کیا ہے، یہ ساری چیزیں کل آئیں گی. لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین تنگ نہیں. جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر. اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے، اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں. اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر. قل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح بلاد اللہ واسعۃ فضاء وارض اللہ ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح. اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے. تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی ہو. فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَصِيحُ. جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو، کہیں چلے. تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے. اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، جب حضرت ابو بکر بھی حضرت اس ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے، حضرت عثمان تو گئے ہیں، حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھی اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد. اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی. تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے، حضرت ابو بکر بھی نکلے، لیکن ابن الدغنہ مل گیا، ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا. کہاں چلے ابو بکر کہ میں اب حبشہ جا رہا ہوں. کیوں کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے، میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو. یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہے ابو بکر، اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے. یہی الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت طاری تھی اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، اب اس کو میں دعوت دوں، توحید کی دعوت، توحید کا نعرہ یہاں لگانا جہاں ہے خانہ کعبہ میں 360 فٹ رکھے ہوئے ہو، تو خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ. تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کو ضائع نہیں فرمایا. بالکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہے کہ میرا ذمہ، چلو تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو، جو بندگی کرنا چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، اور ہم تمہیں وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے، تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ. تو حضرت ابو بکر واپس آئے. حضرت ابو بکر نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی ہے. لہذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دیے، ان کے پاس پہنچے، یہ تم نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی. ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں، یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے. تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا کہ ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو، لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں. ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو، میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو برباد دیا. بہرحال میں نے یہاں یہ عرض کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابو بکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں. ورنہ کیا ابو بکر کو مکے کی زمین سے محبت نہ تھی؟ کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیں. تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو اس سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو، پلا ہو، بڑھا ہو. پھر جہاں خانہ کعبہ ہے، جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہوں انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شے ہے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ کہ خدائے واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے. لہذا اگر مکے کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہیں کر سکتے، اس کو خیر بات. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون،
یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں، لیکن بعض لوگ اس میں شبہ وارد کرتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے، مرحلہ آئے نہ آئے، لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے، اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کو وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو اور جنگ ہو، اور اس میں میں حصہ لوں اور میری گردن کٹے۔ یہ وہ آرزو ہے جو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکت بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی، نہ شہادت کی تمنا تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا۔ اسی طریقے سے ہجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے، ایک ہجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے، یہ امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کائے کے لیے گئے؟ دین کے لیے نہیں گئے، دنیا بنانے کے لیے گئے۔ ایک ہجرت معین الدین اجمیری نے کی تھی، جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے، لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے، نہ وہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے، نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کی اپنا کاروبار جمانے آئے تھے، صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت۔ یہ زمین و آسمان، اللہ کے کلمے کو پھیلانا، اللہ کی بات کو عام کرنا، اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا۔ تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، یہ بالکل دائمی شے ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ان 5 چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے، یا تو وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست تو وہی اصل جماعت ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت، اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے۔ بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہوگی۔ پھر جماعت بھی سمو اطاعت والی جماعت کے، سنو اور اطاعت کرو، ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، 4 آنے کی ممبری والی جماعت نہیں۔ اور پھر یہ کہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد۔ اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ پوچھا گیا کہ ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اگر رشوت لے رہے تھے، رشوت چھوڑنے کا عزم کیجئے، گویا کہ ہجرت شروع کر دو۔ گھر میں اگر پردہ نہیں تھا، پردہ نافذ کیجئے، گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ معاشرے سے آپ کٹیں گے، آپ کی دوستیاں کٹ جائیں گی، آپ کی رشتہ داریاں ہو سکتا ہے کہ ان میں خلل واقع ہو جائے، ہجرت ہو جائے، گھر میں رہتے ہوئے ہجرت ہوگی۔ جیسے حضرت عمر کی دعا مجھے یاد آئی، انہوں نے دعا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن وہ میری موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع، اس لیے کہ میرے کندھے پر خلافت کا بوجھ ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ کتنی خواہش ہوتی ہوگی حضرت عمر کے دل میں پیدا کہ میں بھی کہیں محاذ جنگ پر جاؤں۔ اور ایک موقع پر جبکہ غالباً ایران کے محاذ پر کچھ ریورسلز ہو گئے تھے، کچھ مسلمانوں کو مشکلات پیش آئی تھی، تو حضرت عمر نے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ میں جاؤں، میں خود جاؤں گا آپ محاذ پر۔ حضرت علی نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کا وہ دھرا قائم رہے، آپ کے گرد تو یہ پورا نظام چل رہا ہے، یہ جو درمیان کی کلی ہے اس کلی کے ہٹ جانے سے تو چکی ہٹ جائے گی، لہذا آپ یہاں سے نہ ہٹیے۔ یہ اس قدر حکیمانہ مشورہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت عمر نے سنا قبول کیا، لیکن کتنی آرزو ہوگی اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن میری وہ موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع۔ چنانچہ وہی ہوا۔ ابن ملجم